دامت خطاب دوں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. الحمدللہ بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. صدر نشین جلسہ، برادر مکرم جانشین خواجہ خواجگان حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، اکابر علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم ایک روحانی مرکز میں جمع ہیں اور جتنے لمحے ہم یہاں گزار رہے ہیں ہماری روح کی تازگی بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں یہاں کی روحانی تازگی سے مالا مال رکھے اور یہاں کی فیوضات رب العزت ہماری زندگی میں ہر وقت شامل حال رکھے. میرے محترم دوستوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مدرسے سے حاصل کی ہے عملی میدان میں وہ اس کی خدمت کر سکے. یہ ایک ایسا مرکز ہے جو ہمیں شریعت سے تعبیر کرتے ہیں اور شریعت دنیوی زندگی کے راستے کا نام ہے. راستہ ہی نہیں تو جانا کدھر ہے؟ مقصد زندگی کیسے معلوم ہوگا؟ تو جو علوم ہم حاصل کرتے ہیں اور جن علوم کے لیے وحی کا عظیم نظام قائم کیا گیا، لائٹ چلا ہے، دیکھو کیسا ٹھیک ہے.
روئے زمین پر میں نے کہا لائیو چل رہا ہے انبیاء کرام علی نبینا و علیہ السلام مرکزی یاد کی گئی، ٹھیک ہے بس ٹھیک جن نفوس قدسیہ نے اللہ کے پیغام کو وصول کیا اور پھر اسے انسانیت تک پہنچایا اور انسانیت کو صحیح راستہ دکھایا۔ چلنے کا اسلوب کیا ہوگا، اس کے آداب کیا ہوں گے، ہمارے حضرات نے اس کو تہذیب الاخلاق دیا ہے، جسے ہم لفظ طریقت سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمارے خانقاہوں میں شریعت پر عمل کرنے، اس کے لیے اپنے دل کے اندر اسے ہمارے یہاں اور اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ جب انسان کا ارادہ، انسان کی نیت اور اس نیت پر مبنی اس کا عمل اور یہاں پر ہماری یہ تربیت کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے ہمارے اکابر نے اس کو تنظیم الاعمال کا نام دیا ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں لفظ سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ پیج پہ لگا دیں جلدی، راستہ بھی مل گیا، سوشل میڈیا والے گروپ میں راستے پر چلنے کا طریقہ بھی آ گیا، اس میں بھیج دیا میں نے۔ راستے پر چلنے کا اسلوب اور اس کے آداب بھی آپ کے پاس آ گئے، لیکن اس راستے میں تو مشکلات نہیں ہیں۔ راستے میں پتھریلی زمین بھی آتی ہے، راستے میں کانٹے بھی آتے ہیں، جھاڑیاں بھی آتی ہیں۔ اب راستے میں جب اس قسم کی مشکلات سامنے آئیں گی تو ان مشکلات کو بھی تو دور کرنا ہے، اس سے راستے کو صاف کرنا ہوگا، تب آپ منزل کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اس راستے کی مشکلات کو دور کرنے کو سیاست کے عمل سے تعلیم کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب راستے میں کنکریٹی زمین آئے گی، جھاڑیاں آئیں گی، کانٹے آئیں گے، پتھر آئیں گے، تو اس کے لیے اوزار بھی خاص طور پر ہوں گے، اور جب آپ وہ اوزار استعمال کریں گے تو شور شرابہ بھی ہوگا، آوازیں بھی آئیں گی اس کی۔ اس لیے سیاست کے میدان میں تھوڑا شور شرابہ ہوتا ہے۔ یہ ان راستوں کو، ان مشکلات کو دور کرنا اور اس کے لیے ہمت باندھنا، عزم کرنا اور اس طریقے سے آگے بڑھنا،
یہی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں، اور آج جس جامعہ کے اسٹیج پر میں بیٹھا ہوں یہ ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہاں سے تینوں درس پر ملتے ہیں، شریعت بھی ملتی ہے، طریقت بھی اور سیاست۔ اور مشکل یہ ہے کہ انگریز کے زمانے سے اور انگریز کی اسٹیبلشمنٹ میں باقاعدہ اس کو اپنی پالیسی کا حصہ بنایا، اور انگریز کے جانے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہی روایات اور انہی کی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے۔ یہ مولوی سیاسی مولوی صاحب آپ کو شریف آتے ہیں، آپ کو سیاست کرتے ہیں، نیک بخت تو پھر آپ لوگ بدماش ہیں۔ یعنی یہ چوروں کی اور ڈکیتوں کی اور قاتلوں کی اور دھوکے بازوں کی اور جھوٹوں کا کام ہے سیاست کرنا۔ سیاست تو انبیاء کا وظیفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعده۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، یعنی مملکت کا انتظام و انصرام سنبھالتے تھے۔ مملکت کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک جاتا تھا دوسرا ان کے منصب کو سنبھالتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں آخری نبی ہوں اور اب سیاسی نظام میرے ہاتھ۔ ہمارے جو اپنے بھائی ہیں اور ہمارے کرام ذکر کرتے ہیں جیسے کوئی اسلام سے کوئی سیاست سے الگ کوئی چیز، یہ ختم نبوت یہ سیاست سے بالا تر، یہ غیر متنازعہ، اس معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو سیاست سے شریعت، طریقت اور سیاست۔ اور میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں، ہم لوگ امت کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، تو دین کی تعلیم دیتے وقت اور ختم نبوت کا عقیدہ ان کے دل و دماغ میں ڈالنے کے لیے ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین بے اعتبار تعلیمات کے، احکامات کے کامل اور مکمل ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے بات نہیں چھوڑی، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔
اسلاف پہلی بات کرتے ہیں اکمال دین کی کہ دین کامل اور مکمل ہے. جب ظاہر کامل اور مکمل ہے تو پھر کسی نئے پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک ہے دین باعتبار تعلیمات احکامات کے، اور پھر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پھر میں نے نعمت تم پر تمام کر دی. کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو جب اقتدار میں لایا جائے گا اور جب اس کی حاکمیت آئے گی تو پھر نعمت تمام ہوگی. لہذا اتمام نعمت کے معنی کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ درس کہ ہمیں انہی مدرسوں سے ملا ہے، انہی اکابر نے ہمیں یہ تعبیرات دی ہیں، یہی چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ دین پر ہمارا ایمان ہے، بس اتنا کافی ہے. قرآن پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، آپ کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے. اگر بس ہے تو خلافت راشدہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ خلافت راشدہ تو نام ہی اس دین کی حاکمیت کا ہے. بے شک بے شک. تو اس موضوع کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ہے اتمام نعمت. آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں، اور جب ہم دین ابراہیم کو تلاش کریں گے، آفاقیت کو تلاش کریں گے، تو قرآن. لیکن آج ہمیں اس دین اسلام جو ساری انسانیت کے لیے تھا، ان کو پہلے تو جغرافیائی طور پر تقسیم کر دیا. چھوٹے چھوٹے ممالک میں مسلمان تقسیم ہو گیا. اور اگر کہیں پر کسی ملک کے اور مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کی، تو یہ بات مد نظر رکھیں کہ آج جو جمعیت علماء ہمارے ہاتھ میں ہے، دو چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں. ایک جمعیت علماء اسلام کا نظریہ اور عقیدہ، اور ایک اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ. اسی پر عقیدے کے ساتھ کام کرنا عام آدمی تک پہنچنا ہوگا. عام آدمی تک دین اسلام کی برکات ہمیں پہنچانی ہوں گی. اور جدوجہد کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ جمعیت علماء کی اساس میں ہمیں بتایا گیا کہ عدم تشدد کا راستہ ہو، سیاسی جدوجہد کا راستہ ہو. اور حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ اب ہمارے جلسے، مظاہرے، اجتماعات، احتجاجات، یہی ہمارا جہاد ہے. زمانوں کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں، نئے نئے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس تسلسل کو توڑنا نہیں، اس کو برقرار رکھنا اور اس کو برقرار رکھا ہے. ہر چند کہ مملکت کا نظام آپ کے اس فکر کو، اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا. وہ تبلیغی جماعت کی 6 باتوں کو مکمل دین تو کہتے ہیں، لیکن جمعیت علماء کی جامع اور جامع نظریے کو وہ سیاست یہ سب سے بڑے پڑھنے جاتی کی جہالت. تو دین اسلام کو اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے.
اور تحریک کے انداز میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ہمارے ہی حضرات تھے جنہوں نے پارلیمنٹ میں کام کیا اور اسی پارلیمنٹ میں طرح طرح مقاصد منظور کر رہے اور دستور میں منوایا کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی. تو فرق سمجھ لو نا. ایک شخص کہے گا کہ حاکمیت عوام کی، اور جو حاکمیت عوام کی یہ لفظ کوئی سنے گا اگر سے دوسرا نوجوان تیار کھڑا ہوگا جمہوریت کی طرف. ہمارے حالات دستور میں منوایا ہے کہ حاکمیت مطلق اللہ رب العالمین کی ہوگی اور عوام کے نمائندے منتخب نمائندے روئے زمین پر اللہ کی نیابت کا فرض انجام دیں. آپ کا خارجہ نظام، داخلہ نظام، اس کی اصول بتا دیا. پھر 1973 کے آئین میں آپ ہی کے علماء کرام کی جدوجہد سے یہ منوایا گیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے. کیوں؟ پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جن کو قرآن و سنت کی قانون سازی سے دلچسپی ہی نہیں. 73 سے اسلامی نظریات کی کونسل بنی ہے، سفارشات بنے ہیں اور آج تک ایک قانون سازی نہیں ہے. تو پھر ذرا عوام کو سمجھانا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں تو بس مفاد پرستی کی سیاست ہے. جو تھانے تحصیل کی سیاست کرتا ہے، جو 2 روپے کمانے کی سیاست کرتا ہے، انہیں کو ہم چنتے ہیں. اب جب وہ منتخب ہو کر اسمبلی میں جائیں گے، مجھے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں صحافی نے پوچھا پنجاب کا، آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نے اسلام کے لیے کتنا ووٹ دیا ہے؟ تیری سیاست کو کیا سلام دے رہے ہو؟ یہ سلام تو نعرہ لگا دیا. ہم پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی پہ یقین رکھتے ہیں جو وہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہوگی. اور آپ ایسے نظریے والے کو چھٹی انگلی سمجھیں گے، کیسے آئے گا یہ شریعت؟ کیسے رہا ختم نبوت ختم نبوت کہتے رہو. ختم نبوت کا مطلب پارلیمنٹ میں ہوگا. سنسکرت پر میں آپ کتنی قربانیاں ہیں؟ 10,000 اپنے گاؤں میں 74 میں پارلیمنٹ میں آپ کی چھوٹی سی طاقت تھی. باہر عوام اور اندر آپ کے نمائندے اور مساحت اور بھٹو سے جیسے آدمی منوا لیا. اب تو ایسی حکومت ہے کہ جو رہی صحیح آئین میں کچھ ہے اسلامی دفاع کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، ان کو بچا لے تو بڑی بات ہے. تو یہ بھی تو قوت چاہتا ہے. میرے محترم دوست، سب سے پہلے تو اپنے ذات کے اندر اللہ کی بندگی پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میں نے جن سے ان کو صرف اس لیے پیدا کیا میری عبادت. اب اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر عبادت ہونی چاہیے اور دیانت ہونی چاہیے. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك.
اب آپ کے اندر دین تو آ گیا، لیکن اس دین کا اقتدار بھی تو آنا چاہیے. جیسے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. میں نے ایک جگہ پر اپنی گفتگو میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا، اس طرح آپ کی امت کو بھی یہ مقام ادا کیا کہ پوری انسانیت کی طرف تم نکالے جاؤ. چلو پوری انسانیت میں کر جاؤ. اور کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور میں نے کہا یہاں پر تو نہ دعوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ واعظ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ نصیحت کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ تذکیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں تو لفظ امر استعمال ہوا. اور امر تب امر ہوگا جب اس امر کی پیچھے قوت ہو. تو امت اتنی طاقتور بن کر نکلے کہ اس کے حاکمیت ہو اور معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. ایک بہت سمجھدار بیٹھ گیا، یہ تشریح میں پہلے بات ہے، اس کا اقتدار سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور گلی گلی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تسلیم. وہ لوگ جن کو اللہ نے اقتدار دیا زمین میں اور پھر انہوں نے نماز قائم کرایا، زکوٰۃ ادا کرایا، امر بالمعروف کرایا، اس کو کیا کرو گے؟ وہاں تو اقتدار ہے، تم کا نفاذ ہے، زمین میں حاکمیت ہے. تو یاد رکھیں عبادت و دیانت ہر فرد کا ذاتی عقیدہ اس کے اپنے دل اور ایمان سے وابستہ معاملات ہیں. لیکن اسی چیز کو آپ نے دنیا کے سامنے اس کے اقتدار کی صورت میں لانا ہے تو پھر آپ کو سیاست کے اقتدار کی طرف آنا ہے. اور ساتھ ایک اور بات یہاں پر آپ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، حضرت کی موجودگی میں ذکر اذکار کرتے ہیں، یعنی مراقبہ کرتے ہیں، نہیں کرتے. آپ کو پرسکون ماحول چاہیے، یہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی آہٹ نظر نہ آئے، سب جائے بیٹھے آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ یاد کر رہے ہیں. اب جو آپ کو پرسکون ماحول اس عبادت و دیانت کے لیے آپ کو حجرے میں چاہیے، آپ کو مسجد محراب میں چاہیے، یہ تربیت ہے. اگر آپ اس کو حجرے تک بند رکھیں گے تو پھر یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، کیونکہ اسلام رہبانیت کو نہیں مانتا اور یہ رہبانیت پیدا کرتا ہے. تو یہ تربیت ہے کہ جو شخصی زندگی میں عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی ذکر کے لیے آپ کو پرسکون ماحول چاہیے، یہ پرسکون ماحول آپ کو سوسائٹی میں اور اس کو عمل کرنا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کے خلاف لڑ رہے تھے، شرک کے خلاف لڑ رہے تھے، توحید کی بات کر رہے تھے، بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کر رہے تھے، جس وقت آپ کو فرمایا گیا انی جاعل للناس اماما، اس کے بعد آپ کا عمر بدل گیا اور آپ نئی ذمہ داری کا احساس ہوا. اور اس نئی ذمہ داری کا احساس آپ نے ان الفاظ کے ساتھ ظاہر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا. اب امن تین حروف کا اجلاس اور یہ محیط ہے تمام انسانی حقوق کو، اور انسانی حقوق تین چیزوں کو ملی ہے: جان، مال، عزت و آبرو. اور دنیا بھر میں آج قانون سازی ہو رہی ہے، غرب و شرق میں تمام قانون سازی ان تین چیزوں کے لیے ڈھونڈتی ہے، ان کے حقوق کے لیے ڈھونڈتی ہے. اب حقوق محفوظ ہیں تو امن آئیے، اور دوسری چیز خوشحال معیشت. معیشت خوشحال ہو اور سکون ہوگا. ظہر اللہ
قرية ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ہر طرف سے رزق کی فراخی کی چیز کا آگے فکفرت انعم اللہ. جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کیا کیا سزا دی اس کو؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بھوک اور خوف. آج یہ نعرے لگ رہی ہے نہیں مہنگائی ہے بھوک ہے ہم تو بازار سے خریدنے کے قابل نہیں رہے وہاں لاشیں مل رہی ہیں ادھر دہشت گرد ہیں ادھر دہشت گرد ہیں سیکورٹی کا معاملہ ہے. یہ چیزیں آج قوم کے دل دماغ پر مسلط ہوئی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی اس دین متین اور انسانی حقوق کے اللہ کی دین کے جو اصول ضوابط ہیں اس کا انکار کیا. تو یہ آبادی اس لیے مطمئن تھی امن بھی تھا اطمینان بھی تھا انسانی حقوق بھی محفوظ تھے سکون بھی تھا اور اس لیے کہ معیشت بھی تھی خوشحال معیشت تھی. جب تک وہ اللہ کے شکر گزار رہے اللہ کی نعمتیں برستی رہی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کی اور بے باقیاں شروع کر دی تو اللہ نے سزا دی. تو یہ بھوک اور پیاس بھوک اور خوف یہ مملکتی زندگی کے دو اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اس رب کی بندگی کرو اس رب کی بندگی کرو. ہمارے مولوی صاحب کے پاس کوئی بندہ آتا ہے جی میرے پاس مشکلہ ہے میرا بیٹے کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے یا مجھے کھانے میں تنگ کر رہے ہیں فلانا خان مجھے اس پر ظلم کر رہا ہے تو کہتا ہے تم نے مجھے اسلام کے لیے ووٹ دیا یا ہندی کام کے لیے ووٹ دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس اليه بحوائجهم هم الآمنون يوم القيامة. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے مخلوق میں سے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو لوگوں کی ضرورت